فاطمہ فاطمہ کہاں گئی؟ رضیہ کی جان پر بنائی تھی۔ بارات دروازے پہ کھڑی تھی اور فاطمہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دیکھو تو صحیح یہیں ہوگی کہیں، پیچھے سے زبیدہ نے ہانک لگائی۔ دونوں ہی کمرے میں داخل ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی رضیہ کی نظر روشن دان پر پڑی اور اس کے ہوش اڑے۔ وہ دیکھو باجی، روشن دان کھلا ہے، کہیں وہ لڑکی فرار تو نہیں ہو گئی۔ رضیہ کو لگا اس کے سر پہ چھت گر گئی۔ باہر سارا گاؤں جشن میں اکٹھا تھا اور 13 سالہ فاطمہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ارے اتنی ننھی سی چھوری ہے، کہاں جائے گی؟ تلاش کر، یہیں کہیں ہوگی۔ زبیدہ نے سر پیٹا تھا۔ کہاں تلاش کروں، چھوٹا سا تو کمرہ ہے اور اوپر روشن دان کھلا نظر نہیں آ رہا کیا باجی؟ رضیہ کو مزید غصہ چڑھا۔ اچھا چل، ہم دونوں پیچھے کی طرف سے کچے میں نکلتے ہیں، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ نہیں باجی، دونوں جائیں گے تو مہمانوں کو کون جواب دے گا؟ تم یہاں کمرہ بند کر کے بیٹھو اور دروازہ نہ کھولنا جب تک میں فاطمہ کو واپس نہ لے آؤں۔ بارات والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ رضیہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے زبیدہ کو کمرے میں بٹھایا اور زبیدہ نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ رضیہ خاموشی سے لوگوں کی نظروں سے بچتے کچے کے راستے سے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ فاطمہ فاطمہ، وہ چاروں طرف سے اسے آوازیں لگاتی کھیتوں میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ سارے گاؤں والے تو اس کے دروازے پہ کھڑے تھے، اس لیے گاؤں میں سناٹا تھا۔ اور پھر رضیہ کی نظر خود سے کوسوں میل دور فاطمہ پر چلی گئی، جو لہنگا اٹھائے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ نظر آئی، رضیہ کی جان میں جان آئی۔ اب فاطمہ کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اور پھر وہ 13 سالہ فاطمہ کو دھوم دھام سے وڈیرے کے ساتھ رخصت کر کے سارے گاؤں پہ برتری حاصل کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کے اور فاطمہ کے درمیان فاصلہ کم ہوا، اسی لمحے ایک بڑی سی گاڑی نے فاطمہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ غربت کا راج تھا۔ باپ کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، ماں وڈیرے کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ کھانے کو اکثر دال روٹی بھی مشکل سے ملتی، لیکن فاطمہ کے خواب ہمیشہ بڑے تھے۔ وہ دن بھر گاؤں کے بچوں کے ساتھ دوڑ لگاتی اور ہر بار جیت جاتی۔ گاؤں کے لڑکے اکثر شرمندہ ہو جاتے کہ ایک لڑکی انہیں پیچھے چھوڑ گئی، لیکن فاطمہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے دوڑنا زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ کھیتوں کے بیچ میں ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے اسے ایسے لگتا جیسے ہوا اس کے قدموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ماں بار بار ڈانٹتی، فاطمہ یہ دوڑنے بھاگنے کا شوق چھوڑ، لڑکی ذات ہو، گھر کے کام سیکھو، لوگ ہنسیں گے تم پہ۔ لیکن فاطمہ کے دل میں ایک ہی ضد تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایک دن میں بڑے میدان میں دوڑوں گی، سب میرا نام لیں گے اور میں گولڈ میڈل جیتوں گی۔ رات کو جب باقی سب سو جاتے تو فاطمہ اپنی پرانی کتاب کے کاغذ پر اسٹیڈیم کے نقشے بناتی اور خود کو تالیاں بجاتی بھیڑ کے سامنے دوڑتے ہوئے دیکھتی۔ یہ خواب ہی اس کی ہمت تھے۔ گھر والے اسے سمجھانے کے بجائے اکثر اس پہ پابندیاں لگاتے۔ باپ کہتا تھا کہ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے، شادی کر کے کسی کے گھر بھجوا دو ورنہ کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ چچا ہاں میں ہاں ملاتے اور ماں مجبوراً خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ فاطمہ کو ان باتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ غصہ آتا تھا۔ وہ سوچتی تھی میری زندگی میرا خواب ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن تقدیر کے کھیل کچھ اور تھے۔ گاؤں میں جب بھی دوڑ لگتی وہ سب کو ہرا دیتی۔ سب لوگ مان گئے کہ فاطمہ کی ٹانگوں میں بجلی بھری ہے، مگر اسی شہرت نے اس کے گھر والوں کو اور بے چین کر دیا۔ گاؤں میں باتیں بڑھنے لگیں تو فاطمہ کے باپ نے صاف کہہ دیا کہ اب یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ لوگ مذاق اڑانے لگے تھے۔ کمال کی بیٹی لڑکوں سے بھی تیز بھاگتی ہے اور انہیں ہرا دیتی ہے۔ یہ بات گاؤں کے لڑکوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اکثر فاطمہ کو برا بھلا کہتے کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ ایک لڑکی انہیں شکست دے رہی ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ فاطمہ کا واحد سہارا اس کا چچا زاد بھائی شہرام تھا، جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا اور اسے سمجھاتا کہ تمہارا خواب سچا ہے، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ فاطمہ اکثر ننگے پاؤں ہی دوڑ لگاتی، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے، کبھی کانٹے چبھ جاتے، کبھی زمین کی سختی سے چھالے پڑ جاتے۔ مگر وہ رات کو کسی کو دکھاتی نہیں تھی، بس سونے سے پہلے
درد سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ انہیں چھپا لیتی۔ ایک دن جب وہ سخت زخمی پاؤں کے ساتھ بیٹھی تھی تو شہرام اچانک سے اس کے سامنے آیا اور بولا کہ آنکھیں بند کرو۔ فاطمہ نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا، مگر شہرام نے ضد کی تو اس نے آنکھیں بند کر لی، اور جب کھولیں تو اس کے سامنے ایک جوڑا جوتوں کا رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کے شوق کو برا کہنے کے بجائے اس کی مدد کی تھی۔ وہ جوتے ہاتھوں میں پکڑ کر دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شہرام نے کہا، اب تم دوڑو گی تو کسی پتھر یا کانٹے سے نہیں رکنا، اب تمہیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فاطمہ کے دل کو جیسے حوصلہ مل گیا۔ اسے لگا کہ دنیا سب خلاف بھی ہو جائے تو ایک شہرام اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگلی ہی صبح شہرام کا باپ اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے تجھے شہر سے سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، تو نے پیسے گم کر دیے، نالائق کہیں کا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا، ڈنڈے برسا رہا تھا۔ شہرام 15 سال کا گھبرو جوان تھا، مگر مار کی شدت سے زمین پہ گر پڑا تھا، اور پل بھر میں ہی فاطمہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ شہرام نے جو جوتے اسے کل دیے تھے وہ انہی پیسوں کے تھے۔ فاطمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کانپتے ہوئے آگے بڑھی، شہرام کو بچانے کے لیے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ چاچا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، شہرام نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ پیسے اس نے میرے لیے جوتے خریدنے پہ خرچ کر دیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ چچا ایک لمحے کو رکا، پھر غصے سے دھاڑا، کیا مطلب ہے تیرا؟ گھر کے خرچوں کے پیسے سے جوتے خرید کے دے دیے اس نالائق نے، اس کو جوتوں کی پڑی ہے، لا کے دے مجھے وہ جوتے، کہاں ہیں؟ فاطمہ کے باپ کمال نے بھی حیرانگی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ فاطمہ کا رنگ فک ہوا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن سچ چھپانا اب ممکن نہیں تھا۔ وہ اندر گئی اور وہ جوتے اٹھا کے لے آئی، جنہیں دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ شہرام نے ناراضگی اور دکھ سے اسے گھورا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جوتے اب سب کے سامنے تھے، اور چچا نفرت بھری نظروں سے کبھی فاطمہ کو دیکھتا اور کبھی ان جوتوں کو، جیسے یہ جوتے نہیں بلکہ اس کی عزت پر لگا کوئی داغ ہو۔ عورت ذات صرف گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، باورچی خانہ سنبھال، حویلی کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کیا کر، یہ دوڑنا بھاگنا مردوں کے کام ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے تجھے کوئی میڈل دے گا تیرے اس طرح بھاگنے پہ؟ یہ ہزاروں روپے کے جوتے ہیں، یہ پہن کے بھاگنے سے کیا تیری قسمت بدل جائے گی؟ چچا نے ذلیل کرتے ہوئے غصے میں ان جوتوں کو تھیلی میں ڈالا۔ جا شہرام، شہر جا اور ان کو واپس کر کے سودا لے کے آ، اور اب کی بار اگر کوئی ایسی حرکت کی تو جان سے مار دوں گا۔ یہ لڑکی تو پاگل ہے ہی، لیکن تو بھی اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور بھابھی، تم کل سے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ حویلی لے کے جانا، یہ کسی کام کی نہیں ہے سوائے گھر کے کام کے۔ فاطمہ کے چاچا نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جو خواب لے کر وہ سوئی تھی وہ لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ شہرام مجبوری کے عالم میں جوتے اٹھا کے گھر سے نکل گیا، ورنہ باپ کے ہاتھوں اور مار کھاتا۔ رضیہ غصے سے آگے بڑھی اور بیٹی کا بازو زور سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے بولی، چل میرے ساتھ، اب سے تو حویلی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گی، نہیں تو میرے پیچھے نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی حویلی لے گئی۔ فاطمہ 12 سال کی معصوم بچی ماں کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ آگے اس کی زندگی کو کون سا امتحان ملنے والا ہے۔ اپنی چنی کو سنبھالتے ہوئے فاطمہ ماں کے پیچھے پیچھے حویلی کے برآمدے میں گھسٹ رہی تھی۔ اتنے میں بڑے وڈیرے سائیں اندر داخل ہوئے۔ ان کی تیز نظریں رضیہ پہ رکیں، لیکن اگلے ہی لمحے پیچھے کھڑی فاطمہ پہ جا ٹکی۔ یہ تیری وہی چھوری ہے نا جو سارے گاؤں میں بھاگتی پھرتی ہے؟ میں نے سنا ہے اس کے پاؤں میں سپرنگ لگے ہیں۔ بڑے صاحب نے اسے اوپر سے نیچے تک ٹٹولتی نظروں سے دیکھا تو فاطمہ نے گھبرا کے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں ہے اسے کہ یہ سب لڑکیوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے، اسی لیے حویلی لائی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی کام پہ لگ جائے، رضیہ نے دبے لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب نے ہنکارا بھرا اور مسکرا کے بولے، ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی پرانی ملازمہ چھٹیوں پہ گئی ہے، مجھے خدمتگار کی ضرورت ہے، اسے میرے کمرے کی خدمت پہ لگا دو، اور یہ سمجھا دو کہ مجھے ہر چیز وقت پر
اور بالکل ٹھیک چاہیے۔ بڑے صاحب کے لہجے میں حکم اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ رضیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جی صاحب جی، میں سب سمجھا دوں گی۔ تو بہت نصیب والی ہے، بڑے صاحب نے اپنے کمرے کی خدمت پہ لگایا ہے، ورنہ یہ کام ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ بہت بھروسے والا عہدہ ہے اور تنخواہ بھی باقیوں سے زیادہ ملتی ہے۔ رضیہ نے خوشی سے بیٹی کو بازو سے تھام کے جھنجھوڑا تھا، جیسے یہ سب کسی بڑی دعا کی قبولیت ہو۔ فاطمہ کا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کے خواب فاطمہ دیکھا کرتی تھی۔ اس کے لیے زندگی کا مطلب اسٹیڈیم کے بیچوں بیچ دوڑتے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار اور چاروں طرف گونجتی ہوئی تالیاں تھی۔ آخر میں وہ میڈل جو اس کے گلے میں جھولتا، لیکن یہاں اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ڈسٹنگ کا کپڑا تھما دیا گیا، جس سے اسے صاحب جی کے کمرے کی صفائی کرنی تھی اور ہر وقت وہاں موجود رہنا تھا۔ اس کی ماں کا کام باہر برآمدے اور صحن کی جھاڑ پونچھ تھی، اس لیے وہ بیٹی کو بڑے سائیں کے کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ بڑے سائیں کی بیوی کو گزرے برسوں ہو چکے تھے۔ ایک بیٹا پردیس میں تھا اور بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس کمرے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خاص ملازمہ رہتی تھی جو کمرے کا دھیان رکھتی تھی۔ صفائی تو فاطمہ نے کچھ ہی دیر میں کر لی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بالکل فارغ تھی۔ وہ کونے میں دبک کے بیٹھ گئی۔ سارا دن اسی طرح بیٹھ کے گزارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے تو بھاگنے دوڑنے کی عادت تھی، مگر یہاں سے باہر نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ شام کے 5 بجے بڑے سائیں کمرے میں داخل ہوئے تو فاطمہ جھٹ سے ادب سے کھڑی ہو گئی، نظریں جھکائے، سانس روکے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بڑے سائیں نے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولے، ہاں تو ہے وہ فاطمہ جس کے قصے پورے گاؤں میں پھیلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیرے قدموں میں بجلی ہے۔ کیا یہ سب سچ ہے یا بس گاؤں والوں کی بڑھا چڑھا کے باتیں ہیں؟ فاطمہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے بڑے سائیں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں کسی عورت کو، کسی لڑکی کو خواب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر اس کا تو خواب ہی نرالا تھا، اس لیے وہ کچھ بول نہ سکی، بس نظریں مزید جھکا لیں۔ بڑے سائیں نے مسکرا کے اپنی کرسی پہ ٹیک لگائی۔ ڈر مت، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعی تیرے پیروں میں بڑی طاقت ہے۔ چل بستر پہ لیٹ، آج میں تیرے پیروں کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے ناسمجھی سے بڑے سائیں کو دیکھا۔ بحری تو نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں لیٹ جا بستر پہ، اور یہ چنی ہٹا۔ میرے کمرے میں کام کرتے ہوئے تجھے چنی کی بھلا کیا ضرورت؟ یہاں کون ہے جس سے تجھے پردہ کرنا ہے؟ بڑے سائیں نے آگے بڑھ کے اس کی چنی اتار کے خود ہی ایک طرف پھینکی اور فاطمہ بری طرح کانپ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بڑے سائیں کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ شاید وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اسے مردوں کی پہچان نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے سائیں کے حکم پر کانپتی ہوئی بستر پہ جا لیٹی۔ بڑے سائیں اپنی بری نیت کے ساتھ آگے بڑھ کر فاطمہ کے نزدیک پہنچے، اس کے پیروں کو چھوا۔ فاطمہ نے گھبرا کے پیر سمیٹے تو بڑے سائیں نے بڑی مضبوطی سے اس کے پاؤں پکڑ کر واپس کھینچ کے سیدھے کیے۔ خبردار جو پاؤں سمیٹنے کی کوشش کی۔ دھیرے سے فاطمہ کے پیروں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تیرے پیروں میں تو بڑے زخم ہے، لگتا ہے ننگے پاؤں بھاگنے کا شوق پورا کرتی ہے۔ بڑے سائیں نے اپنے لبوں سے اس کے پیروں کو چوما تو وہ پوری طرح لرز اٹھی اور گھبرا کے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بڑے سائیں اس کی اس حرکت پر اسے بری طرح نوازتے، کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ فاطمہ کی جان میں جان آئی۔ بڑے سائیں نے اٹھ کے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی، خود کو بستر سے دور کیا، جبکہ فاطمہ بستر کے کونے پہ ٹک کے بیٹھ چکی تھی۔ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہرام تھا، جسے دیکھ کے فاطمہ کی جان میں جان آئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس شہرام کو دیکھ رہی تھی، اور شہرام ہاتھ باندھے بڑے سائیں کے آگے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ گاؤں کے ماسٹر صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ شہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، شاید سرکاری لوگ ہیں، آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ او اچھا، تو ٹیم آ گئی؟ کچھ سوچتے ہوئے بڑے سائیں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہیں مہمان خانے میں بٹھا دو۔ شہرام کو حکم دیتے ہوئے وہ خود بھی اس کے پیچھے تیزی سے نکل گئے
اور فاطمہ کی جان خلاصی ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد شہرام اس کے پاس کمرے میں موجود تھا۔ چل اٹھ، گھر جا، یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہرام جیسے کچھ سمجھنے لگا تھا کہ فاطمہ کا یہاں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ شہرام فاطمہ کو حویلی سے دور لے کر آیا۔ گاؤں کے کنارے پر برگد کے ایک پرانے درخت کے نیچے پہنچ کر وہ رکا۔ تنے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک بوسیدہ سا کپڑا باہر نکالا۔ فاطمہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اس میں سے پرانے مگر صاف ستھرے جوتے نکلے۔ یہ دیکھ، تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ شہرام کی آنکھوں میں عجیب سا فخر اور شرارت چمک رہی تھی۔ فاطمہ نے لرزتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کہاں سے لائے؟ ابا کو پتہ چلا تو تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ شہرام نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ ابا کے دیے ہوئے سودے کے پیسے میں سے میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے۔ شہر کی طرف لنڈے کا بازار لگا تھا، وہاں سے خریدے ہیں، یہ تیرے خوابوں کے لیے ہیں۔ اب بھاگ دوڑ جیت، کوئی نہیں روک سکتا تجھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جوتے ہاتھوں میں تھام کر کبھی ان کے تسمے کھولتی، کبھی انہیں سینے سے لگا لیتی اور کبھی ہونٹوں سے چوم لیتی۔ شہرام حیرت سے بولا، پاگل ہو گئی ہے جھلی کہیں کی، کوئی جوتے بھی چومتا ہے کیا؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جوتے نہیں ہیں شہرام، یہ میری زندگی ہیں، اور اپنی زندگی کو میں چوم سکتی ہوں۔ اس نے جھٹ سے جوتے پہن لیے اور ننگے قدموں کی آدھی پاؤں جیسے ہوا کو پکڑنے لگے۔ وہ 2 قدم بھاگی، پھر خوشی سے اچھل کے کہا مارا، میں اب سب کو ہرا دوں گی۔ اچانک ہی دوڑتے ہوئے وہ پلٹی اور خوشی میں شہرام کے گلے سے جا لگی۔ شہرام کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور سر جھکا کے بولا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بڑی ہو رہی ہے، شرم کر۔ فاطمہ جھینپ کے پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی ہنسی اور آنکھوں کی روشنی بجھی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہرام نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، ایک بات مان میری، حویلی مت جایا کر، بڑے سائیں وہ اچھے آدمی نہیں لگتے۔ فاطمہ چونک گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم شہرام؟ شہرام نے سخت لہجے میں پوچھا، کل وہ تیرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ فاطمہ کے چہرے پہ خوف اتر آیا۔ وہ بمشکل بولی، وہ مجھے بستر پہ لٹا کے میرے پیروں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا تیرے پیروں میں بجلی ہے۔ یہ سن کے شہرام کے ماتھے پہ لکیریں ابھر آئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ خبردار، آئندہ اگر تو نے حویلی میں قدم رکھا، بڑے سائیں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود تائی اماں سے بات کروں گا، چاہے ابا مجھے مار ڈالے، اور میں تجھے اس حویلی میں نہیں جانے دوں گا۔ شہرام کا غصہ دیکھ کے فاطمہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ نہ تو ابا سے بات نہ کرنا، ابا تیری جان لے لے گا۔ شہرام نے ہونٹ بھینچ لیا اور کہا، ابا میری جان لے لے یا چاچا تیری، لیکن میں تجھے گاؤں کی حویلی نہیں جانے دوں گا۔ چل اب یہ جوتے یہیں چھپا دے، جب تجھے بھاگنے کا دل چاہے یہاں سے جوتے پہن کے دوڑنا بھاگنا اور پھر یہیں چھپا دینا، گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ شہرام نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں نے جوتے واپس چھپا دیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو فاطمہ کی ماں رضیہ غصے میں تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ بڑے صاحب کے کمرے سے، وہ تجھے تلاش کر رہے تھے، جب تک وہ چھٹی نہیں دیتے تو وہاں سے کیسے نکلی؟ رضیہ چیخی تو شہرام سامنے آ گیا اور اونچی آواز میں بولا، میں لایا تھا اس کو، اور آپ نے کیوں اس کو بڑے سائیں کی خدمت میں چھوڑ دیا؟ اسے ابھی پڑھنا ہے، یہ اسکول جائے گی، آپ اس کو حویلی کام کے لیے نہیں لے کے جائیں گی۔ اتنے میں زبیدہ بیچ میں آ گئی اور شہرام پہ برس پڑی۔ شہرام اپنا منہ بند رکھ، پہلے ہی تیری وجہ سے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ تو نے اسے جوتے لا کے دیے تھے، تیرے ابا نے تجھے پیٹا، تیرے چہرے پہ بھی زخم ہے، اور ابھی پھر اس کی طرف داری کر رہا ہے۔ یہ لڑکی تو ویسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ رازق تو سنبھال اپنی بہن کو۔ زبیدہ نے اسے کھینچ کے ہٹانا چاہا، مگر شہرام بیچ میں ڈٹ گیا اور بولا کہ یہ آئندہ حویلی نہیں جائے گی، آپ بڑے سائیں کو منع کر دیں۔ اس کے لہجے کی سختی پہ رضیہ اور زبیدہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اگلے دن رضیہ حویلی گئی اور بڑے سائیں سے کہا کہ فاطمہ اسکول گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی، اور معذرت کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ کبھی کبھی آ جائے گی۔ بڑے سائیں مسکرا دیے اور راضی ہو گئے۔ ادھر فاطمہ اسکول کے بعد گھر آنے کے بجائے چھپ کر درخت کے پاس جاتی، جوتے پہنتی اور گاؤں کے باہر دوڑ لگاتی۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔
لیکن پھر کسی نے اس کے ماں باپ کو خبر کر دی کہ تمہاری بیٹی لڑکوں والے جوتے پہن کر گاؤں کے باہر دوڑتی ہے۔ یہ سن کے وہ آگ بگولا ہو گئے، پھر اسے کھینچ کے حویلی لے گئے۔ فاطمہ روتی رہی کہ مجھے دوڑوں میں جانا ہے، میں میڈل جیتوں گی، مجھے یہاں کام نہیں کرنا۔ لیکن بڑے سائیں مسکرا کے بولے چھوڑ دو، بچی ہے، میں اس کا خواب پورا کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی شادی مجھ سے کروا دو۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی اور وہ خوش ہو گئی کہ اس کی بیٹی حویلی میں بیاہی جائے گی۔ لیکن فاطمہ کے ہوش اڑ گئے اور پھر یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ بڑے سائیں فاطمہ سے شادی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی رضیہ کو مبارکباد دینے آ رہا تھا کہ وہ بڑے سائیں کی ساس بننے والی تھی، لیکن دوسری طرف شہرام نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کا بس نہیں چلتا، وہ دنیا کو آگ لگا دیتا۔ فاطمہ کو تو اس کی ماں نے کمرے میں بند کر دیا، لیکن شہرام پورے غصے میں گھر کے اندر آندھی طوفان بنا ہوا تھا۔ اور پھر شہرام کے باپ نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے شہرام کو شہر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے شہرام کو بہلا دیا کہ وہ فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے اور بڑے سائیں کو انکار کر دیں گے، اور شہر جو زیادہ دور نہیں تھا، جھوٹا بہانہ بنا کے شہرام کو وہاں کام پہ بھیج دیا گیا۔ شہرام کے جانے کے بعد فاطمہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ گاؤں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بڑے سائیں نے بیوی کے مرنے کے بعد برسوں بعد کسی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچا تھا۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے، ہر کوئی فاطمہ کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں حیران تھیں کہ وہ اتنی بڑی حویلی کی مالکن بننے جا رہی ہے، لیکن فاطمہ کے دل پر ہر پل بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب منو مٹی تلے دب گئے ہوں۔ اس نے اپنے جوتے جو اب الماری میں چھپا رکھے تھے نکال کے سینے سے لگا لیے، اور پھر کچھ دیر بعد وہی جوتے پہن کر وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ تھی۔ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے، میں اپنے خوابوں کو نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ 13 سالہ فاطمہ کے اندر بغاوت کی لہر پیدا ہو گئی۔ وہ روتے روتے بار بار شہرام کو یاد کر رہی تھی، لیکن شہرام اس سے کوسوں میل دور تھا۔ اور پھر شادی سے 2 دن پہلے بڑی حویلی سے اس کے لیے سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا آیا، زیورات آئے، اور سارے گاؤں میں ہلچل مچ گئی کہ فاطمہ کے لیے سونے کا زیور آیا ہے۔ سوائے فاطمہ کے ہر کوئی شادی پہ خوش تھا، اس سے زیادہ تو رضیہ اور زبیدہ، کیونکہ انہیں بھی انتہائی مہنگے کپڑے اور زیور ملے تھے۔ رضیہ نے سختی سے فاطمہ کو سمجھایا کہ یہ شادی اس کی زندگی بدل دے گی، بڑے سائیں اس کے خوابوں کو بھی پورا کر دیں گے۔ یہ سن کے فاطمہ کو بے انتہا غصہ آیا۔ بڑے سائیں جو اس گاؤں میں عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے، ان کی پڑھائی کے خلاف تھے، انہیں سر اٹھا کے جینے کی اجازت نہیں تھی، وہ اسے کسی ریس میں کیسے بھیج سکتے تھے؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں بے وقوف ہے یا پھر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا، اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی گئی، اسے دلہن کی طرح سجایا گیا، اور بارات کا استقبال کرنے کے لیے زبیدہ اور رضیہ دونوں دروازے پہ پہنچ گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اور اسی پل اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان رسموں کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ 13 سال کی عمر میں وہ ایک مضبوط جسم کی مالک تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ دوڑتی تھی، کبھی درخت پہ جھولا جھولتی، کبھی ندی کے کنارے بھاگتی۔ اسی وجہ سے اوپر بنے چھوٹے روشن دان سے نکلنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے چند لمحوں میں فیصلہ کیا، اپنے جوتوں کو سینے سے لگا کے آنکھوں سے چھوا، اور پھر انہیں پیروں میں پہن کر وہ اسی روشن دان سے پھسل کے باہر نکلی، جہاں بارات کے ساتھ سب گانے بجانے والے اور ڈھول باجے میں مصروف تھے۔ وہاں فاطمہ اپنے خوابوں کی منزل کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ شہر جانے والی سڑک بس کچھ ہی دور رہ گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار اس سڑک پہ بھاگنا شروع کر دیتی تو اسے یقین تھا وہ بہت جلدی سفر طے کر کے شہر پہنچ جائے گی۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کے پیچھے اس کی ماں کو اس کے بھاگنے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ لہنگا اٹھائے بس دوڑتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک پیچھے اسے اپنی ماں کی چیخ سنائی دی۔ دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اگر اس وقت وہ پکڑی جاتی تو ساری زندگی قید کے اندھیروں میں گزر جاتی، اس لیے رکنے کے بجائے اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔
اگر اسے آگے کسی ریس میں حصہ لینا تھا تو پہلے زندگی کی اس ریس کو جیتنا تھا، اور پھر جیسے قسمت نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس سے پہلے کہ رضیہ اس تک پہنچتی وہ سڑک تک آ پہنچی، اور اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی۔ بریکوں کی چیخ نے فضا کو چیر دیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے شیشے کے پار شہرام کا چہرہ ابھرا۔ شہرام نے ہانپتی کانپتی فاطمہ کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ گاڑی جتنی تیزی سے رکی تھی اتنی ہی تیزی سے دوبارہ شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ فاطمہ کا سانس پھولا ہوا تھا، شہرام اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ تم یہاں کیسے شہرام؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے فون پہ بشیر نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، بس میں نے فوراً ہی واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے شہر کا دوست ہے، میرے ساتھ نوکری کرتا ہے، اس کو بھی میں ساتھ لے کے آیا۔ دیکھ میں صحیح وقت پہ آیا ہوں نا؟ شہرام کی آنکھوں میں چمک بھی تھی اور آنسو بھی۔ ہاں بالکل ٹھیک وقت پہ آئے ہو، اماں نے تو مجھے پکڑ ہی لینا تھا ورنہ۔ ارے پگلی، جتنی تیری رفتار ہے کسی کی مجال جو تجھے پکڑ لیتا، اور خاص کر تیری اماں، وہ تو اپنے موٹاپے کے باعث چل بھی نہیں پاتی، تیری اماں کہاں سے تجھے پکڑتی؟ تو بھاگنے میں ورلڈ چیمپئن ہے۔ شہرام نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما، اور فاطمہ کو لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس کے خواب اب ایک حقیقت بننے والے ہیں۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی، اور پیچھے گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ فاطمہ بھاگ گئی ہے۔ رضیہ خالی ہاتھ لوٹی۔ اس نے گاڑی کو رکتے اور فاطمہ کو بیٹھتے تو دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ گاڑی میں کون تھا۔ نہ اسے شہرام کی جھلک ملی، نہ ہی کوئی اور اندازہ ہوا۔ بڑے سائیں کا برا حال تھا۔ انہوں نے اپنے بندے اور گاڑیاں دوڑائیں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ فاطمہ کو گئے وقت گزر چکا تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں گئی۔ بڑے سائیں نے غصے میں سزا کے طور پہ نہ صرف رضیہ کو حویلی کے کام سے نکالا، بلکہ فاطمہ کے باپ کمال سے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا کہ اس کی عزت خراب ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں وہ کمال کی زمین چاہتا ہے۔ یہ سن کر کمال کے ہوش اڑے۔ کہاں تو وہ کچھ دیر پہلے آسمان پہ تھا اور اب اچانک زمین پہ آ گرا۔ فاطمہ کو بد دعائیں دیتا وہ سر پیٹنے لگا۔ ادھر شہرام فاطمہ کو لے کے سیدھا اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہاں اس کی والدہ اور بہن بھی تھیں جنہوں نے فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا۔ شہرام نے فاطمہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ہر خواب پورا کرے گا۔ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس نے شہر کی کھیلوں کی اکیڈمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آخرکار ایک بڑی ایتھلیٹس اکیڈمی پسند آ گئی، مگر اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ فاطمہ کے لیے تو شہرام اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ فیس کے لیے اس نے ایک کے بجائے 3 نوکریاں شروع کر دی تاکہ ہر قیمت پہ فاطمہ کو اس اکیڈمی میں بھیج سکے۔ اور یوں فاطمہ کی اصل زندگی اور خوابوں کی دوڑ شروع ہوئی۔ اکیڈمی میں سب لڑکیوں کے پاس اچھے برانڈ کے جوتے تھے۔ وہ ٹریک سوٹ پہن کے آتی تھیں، پروٹین والی غذا کھاتی تھیں، لیکن فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لنڈے کے وہی پرانے جوتے پہن رہی تھی۔ شلوار قمیض پر جب وہ اپنا دوپٹہ کس کے کمر کے گرد لپیٹتی تو باقی لڑکیاں اس پہ ہنستی تھیں، کہے لگاتی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ بھاگنا شروع کرتی سب کے کہے ساکت ہو جاتے۔ کھلے گاؤں کے میدانوں میں اور کھیتوں کے بیچ اونچے نیچے راستوں پہ بھاگنے والی فاطمہ کو یہ شہری لڑکیاں بھلا کیسے ہرا سکتی تھیں؟ جلد ہی وہ کوچز کی نظر میں آنے لگی اور پھر ایک بڑے مقابلے کے لیے اسے منتخب کر لیا گیا، مگر اس مقابلے کے لیے اسے مہنگے جوتوں کی ضرورت تھی۔ جب یہ بات شہرام کو پتہ چلی تو وہ پریشان ہو گیا۔ جو کچھ بھی وہ کماتا تھا کچھ حصہ گاؤں میں بھیجنے کے بعد باقی سب فاطمہ کے پیچھے لگاتا رہتا تھا۔ شہرام خود ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہتا تھا، جبکہ فاطمہ ابھی بھی اپنے دوست کی فیملی کے ساتھ مقیم تھی۔ دوست کی والدہ نہایت نیک خاتون تھی۔ جب انہیں فاطمہ کے مسئلے کا پتہ چلا تو انہوں نے 4000 کے قیمتی جوتے بطور تحفہ اسے دے دیا۔ جوتے ہاتھ میں آتی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے ماں باپ سے تو اسے کبھی سہارا نہیں ملا تھا، لیکن یہاں اسے وہی پیار اور حوصلہ مل رہا تھا جس کی اسے برسوں سے طلب تھی۔ فاطمہ نے شہری لیول کا وہ مقابلہ نہ صرف کھیلا بلکہ اپنی رفتار سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔
جب اس نے لال ربن کو پار کیا تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن ان سب سے زیادہ اگر کسی کی آنکھوں میں نمی تھی تو وہ شہرام تھا، جس نے اپنی زندگی، اپنے خواب بھلا کر فاطمہ کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، اور اب فاطمہ کے سامنے صرف ایک ہی خواب باقی رہ گیا تھا، اولمپکس تک پہنچنے کا۔ فاطمہ کے کوچز نے اس کی ہر قدم پہ رہنمائی کی، اور اب وقت قریب تھا جب اولمپکس کے لیے اسے کوچز کے ساتھ باہر جانا تھا۔ شہرام نے جیسے تیسے فنڈ ریز کر کے اس کا بندوبست کیا، مگر بدقسمتی سے جس شہری مقابلے میں فاطمہ نے جیت حاصل کی تھی، اس کی تصاویر اخبار میں شائع ہو گئی۔ وہی اخبار گاؤں تک بھی پہنچا، اور سب سے پہلے ایک بوڑھے نے فاطمہ کو پہچانا۔ خبر دیکھتے ہی اس نے گھر والے اور پھر بات بڑے وڈیرے تک بھی جا پہنچی۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کا وڈیرا اپنے آدمیوں سمیت شہر آدھم کا۔ اکیڈمی کے صحن میں چاروں طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ فاطمہ اپنی دوڑ کی تیاری میں مصروف تھی جب بڑے وڈیرے نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ لیا اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں وہ بولا، شادی سے بھاگ کے یہاں ہمیں بدنام کرنے آئی ہے۔ فاطمہ کے کوچ درمیان میں آنے لگے تو وڈیرا انہیں انگلی دکھاتے ہوئے دھاڑا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، یہ فرار ہوئی ہے اور میں اسے ابھی اپنے ساتھ واپس لے کے جاؤں گا، اس کے سارے خواب میں بند کمرے میں پورے کروں گا۔ اس کے الفاظ زہر سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ فاطمہ کو بازو سے گھسیٹ رہا تھا اور اکیڈمی کی لڑکیاں سہمی کھڑی تھیں، مگر اسی لمحے کوچ نے ہمت دکھائی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو فون کیا، رپورٹ درج کروائی کہ ایک کم عمر لڑکی کو زبردستی شادی پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ پولیس موبائل موقع پہ پہنچ گئی اور وڈیرے کو اس کے آدمیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وہ شہر کو بھی شاید اپنے گاؤں کی حویلی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن یہاں قانون اور انصاف موجود تھا۔ گو کہ فاطمہ 15 سال کی ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی انڈر ایج تھی۔ فاطمہ کے کوچز نے ہر قدم پہ اس کا حوصلہ دیا، ساتھ دیا۔ شہرام بھی اسی وقت وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر فاطمہ اپنے کوچز اور شہرام کے ساتھ لندن جا پہنچی، جہاں اولمپکس ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے گاؤں کی تنگ گلیوں اور کھیتوں سے نکل کر رنگ برنگی روشنیوں اور جدید دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف اونچی عمارتیں، ماڈرن لوگ، نیا انداز، مگر فاطمہ کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی اپنی قمیض شلوار اور چنی میں لپٹی سر جھکائے رہتی، بس جب دوڑنے کا وقت آتا تو ٹریک سوٹ پہن کر میدان میں اتر جاتی۔ ٹریک پہ قدم رکھتے ہی وہ گاؤں کی مٹی، کھیتوں کی خوشبو اور اپنی سادہ سی دنیا کو یاد کرتی، اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتی۔ ایک کے بعد ایک مقابلہ وہ جیتتی گئی۔ ہر جیت کے ساتھ اس کے کوچز کے چہرے پہ فخر بڑھتا گیا، اور شہرام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب فاطمہ نے فائنل دوڑ کے اختتامی لائن کو سب سے پہلے پار کیا۔ اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا گیا، دنیا بھر کے کیمرے اس پہ مرکوز تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو صرف کامیابی کے نہیں تھے، یہ اس خواب کی تکمیل تھی جس کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی تھی۔ میڈل جیتنے کے بعد وہ سیدھا دوڑ کر شہرام کے گلے لگ گئی تھی۔ شہرام کے لیے یہ لمحہ سب سے قیمتی تھا، لیکن شرم سے وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور فوراً بولا، ہٹ پگلی، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جھلی، ایسے کون گلے لگتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے خود ہی اس کے کان کے لو سرخ ہو گئے، مگر فاطمہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، مسکرائی اور پھر دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ اپنی زندگی کے گلے لگنے سے بھلا کوئی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ شہرام نظریں جھکائے مسکرا رہا تھا۔ وہ آج بھی گاؤں کا وہی سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی محبت نے فاطمہ کے لیے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا۔ اولمپک کا میڈل گلے میں سجائے جب فاطمہ واپس پاکستان پہنچی تو ایئرپورٹ پر ایک سمندر سا موجود تھا۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، پاکستان کی بیٹی فاطمہ زندہ باد۔ اب وہ محض گاؤں کی ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ پوری قوم کی پہچان بن گئی تھی۔ اس ہجوم میں فاطمہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو شہرام ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کے شہرام کو اپنے برابر لے آئی اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دنیا کے سامنے یہ ایک خاموش اعلان تھا کہ سب کوچز اور مینٹر سے پہلے شہرام ہی اس کی زندگی کا اصل مینٹر
اس کا اصل سہارا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید فاطمہ کبھی اس منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ ایئرپورٹ پہ شہرام کے دوست کی والدہ نے فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح سینے سے لگایا۔ اسی لمحے فاطمہ کے والدین بھی اس کے سامنے آ گئے۔ فاطمہ نے تڑپ کے اپنی ماں رضیہ کو گلے سے لگایا۔ آخر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے سب کچھ بھلا دیا اور اپنی ماں کو دل سے معاف کر دیا۔ بعد میں وہ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئی، کیونکہ گاؤں میں وڈیرے کی سختی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آج فاطمہ نہ صرف پاکستان کی بیٹی ہے بلکہ آنے والے بڑے مقابلوں کی تیاری کر رہی ہے۔ اپنی کمائی سے اس نے شہر میں ایک خوبصورت گھر خریدا ہے اور اس گھر کا اصل مالک شہرام کو بنایا ہے، کیونکہ اگر شہرام نہ ہوتا تو اس کا کوئی خواب حقیقت کا روپ نہ دھارتا۔ ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے محبت کے لفظوں میں اظہار نہیں کیا، نہ ہی کبھی بڑے وعدوں کا چرچا کیا، لیکن محبت وہی ہوتی ہے جو بنا لفظوں کے دل میں اتر جائے، جو روح کو چھو لے۔ اور شہرام نے ثابت کر دیا کہ اس کی محبت فاطمہ کے لیے سب سے پاکیزہ اور سچی ہے۔ وقت آنے پہ وہ دونوں اپنے رشتے کو ایک خوبصورت نام دیں گے، لیکن فی الحال ان کا یہ خاموش اور بے لوث تعلق سب سے عظیم تھا۔